تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المومن خیر من عملہ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل
کل سے ہی ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سے ہی آقا ہمیں بھلائیں گے، پیارے آقا ہمیں گے، آج نہیں تو کل سے ہی پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہیں وہ جہان کی، جانے ہیں وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اجتماع میں شریک رہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کرتے جائیے۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر، کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف نیکی کی دعوت میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو مظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں ایک روز راستہ بھول گیا، اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت سیدہ خضر علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ میرے استفسار یعنی پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میرا نام خضر ہے علیہ السلام۔ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے،
میں نے ان کا نام دریافت فرمایا تو فرمایا کہ یہ الیاس علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام ہیں۔ میں نے عرض کی کہ اللہ عز و جل آپ پر رحمت فرمائے، کیا آپ دونوں حضرات نے سرور کائنات، شاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عرض کی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا ارشاد پاک بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اسی طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے۔ نیز جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں جن کے آنے کا معمول ہے، کیونکہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں 6 درود پاک مخصوص ہوتے ہیں جو ہر جمعرات کو پڑھائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک درود پاک یہ بھی ہے صلی اللہ علی محمد، کہ جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے منہ پر رحمت کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو عموماً اس طرح اجتماع میں آنے اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ یہ درود پاک یاد بھی ہو جاتے ہیں، اور جب درود پاک یاد ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پڑھنا آسان بھی ہو جاتا ہے، اور جب پڑھتا ہے بندہ تو اس کی رحمتیں برکتیں اس کو بہت ہی زیادہ حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ اور صلی اللہ علی محمد یہ بہت آسان درود پاک ہے، کیونکہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا، اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ جو 313 مرتبہ درود پاک دن بھر میں پڑھ لے گا وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو صلی اللہ علی محمد یہ درود پاک ایسا ہے کہ اگر اسی درود پاک کو 313 مرتبہ پڑھیں تو شاید 8 یا 10 منٹ لگیں گے، اور ہمارا یہ عمل ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر سکتا ہے۔ تو اگر اب تک نیت نہیں ہے تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل دن بھر میں کم از کم 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کروں گا۔ آمینہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام، آمینہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام، انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنے شاگردوں کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے۔ ایک رئیس مالدار شخص کو دیکھا کہ نہایت سج دھج کے ساتھ اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں گھوڑے پر سوار گزر رہا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے استفسار فرمایا، اس سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کی کہ بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ اب یہ اللہ والے ان کی بھی بڑی شان ہے، آپ نے فوراً انفرادی کوشش شروع کر دی۔ ارشاد فرمایا کہ اے بھائی، آپ نے خوب عمدہ لباس زیبتاً فرمایا ہے، پھر اسے خوشبوؤں سے بھی بسایا ہے، اور ہر طرح سے اپنے ظاہر کو بھی سجایا ہے۔ یقیناً
یہ محض اس لیے ہے کہ شاہی دربار میں آپ کو شرمسار نہ ہونا پڑے. حالانکہ یہ بادشاہ دار ناپائیدار یعنی کمزور دنیا کا بادشاہ اور اس کے اہل دربار آپ جیسے ہی انسان نے غیر مختار یعنی بے اختیار ہیں. تو اب ذرا غور فرمائیے کہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل کے دربار شاہی میں جب حاضری ہوگی، وہاں انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء عظام رحمہم اللہ السلام بھی ہوں گے. وہاں کے لیے آپ نے باطن کی آرائش و زیبائش کا بھی کچھ انتظام فرمایا ہے؟ کیا وہاں گناہوں کے گندگیوں اور بدکاریوں کی بدبوؤں کے ساتھ آپ حاضری دیں گے؟ وہ مالدار شخص نہایت توجہ کے ساتھ آپ کے ارشادات سن رہا تھا. تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی اپنے گھوڑے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادا ہے؟ اس نے عرض کی کہ جی نہیں. ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے گھوڑے پر تو ترس کھاتے ہیں اور اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے، مگر اپنے کمزور وجود پر رحم نہیں کرتے اور مسلسل اس پر گناہوں کا بوجھ لادے جا رہے ہیں. ذرا سوچئے، اسی طرح گناہوں بھری زندگی گزاری تو مرنے کے بعد کیا انجام ہوگا؟ مالدار آدمی آپ کی انفرادی کوشش اور نیکی کی دعوت سے بے حد متاثر ہوا، گھوڑے سے اتر کر آپ کا مرید ہو گیا اور اللہ والا بن گیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ والوں کی بھی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے کہ یہ سرمایہ داروں، اقتدار والوں، مالداروں کی خوشامدوں اور چاپلوسیوں کے بجائے ان کو اصلاح کے مدنی پھولوں سے نوازتے ہیں اور انہیں دو ٹوک نصیحتیں فرماتے ہیں. دولت مندوں کی خوشامد وہ کرے جس کو ان سے دنیا کی ذلیل دولت پانے کی ہوس ہو. اہل اللہ قناعت کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، ان کی نظر دولت مندوں کی فانی مال پر نہیں، رحمت رب ذوالجلال پر ہوتی ہے. یاد رہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اہل مال و ثروت کی بسبب دولت تعظیم کی سخت ممانعت ہے. جی ہاں، مسجدوں میں بھی یہ حال ہوتا ہے کہ اگر مالدار آدمی ہے تو وہ جناب اس کی جگہ فکس ہوگی، وہ آئے گا سب کو پھلانگتا ہوا، سب کو چیرتا ہوا اور صاحب آگے جگہ، سب سے آخر میں آئیں گے، آگے جگہ ہوگی اس کی، بھلے سے عید کی نماز پڑھنے آتا ہو، بھلے سے جمعے کی نماز پڑھنے آتا ہو. کیوں کہ صاحب سیٹھ صاحب ہیں، مسجد کی بجلی کا بل بھرتے ہیں. یہ جناب انہوں نے مسجد میں ماربل لگانے کا احسان کیا تھا، یہ بڑی خوبصورت اور عالی شان مسجد بنی تھی، انہوں نے چندہ دیا تھا جناب، انہوں نے جناب مسجد کا پلاٹ خرید کر دیا تھا. تو یہ پلاٹ خرید کر دیا تھا تو انہوں نے ثواب کی نیت کی تھی تو ثواب مل گیا ان کو. اب یہاں پر ان کے نام کی تختی نہیں لگے گی. بجلی کا بل بھرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے بھرتے ہیں، یہ ثواب ان کو مل جائے گا. نمازیوں کو سہولت کے لیے بورنگ کرائی، پانی آ رہا ہے، ان کو ان کے والدین کو اس کا ثواب مل رہا ہے. اس کے برعکس اگر یہ جناب مسجد کی پہلی صف میں جگہ حاصل کر رہے ہیں اور ہم بھی جناب نعت خوانی کرتے ہیں تو جناب ان کو مہمان خصوصی بنائیں گے کہ جناب یہ نعت خوانوں کو لفافے دیا کرتے ہیں، یا ہماری مسجد میں جب بھی محفل ہوتی ہے تو جناب شیرنی ان کی طرف سے آتی ہے، ہمارے یہاں جب بھی لنگر ہوتا ہے تو جناب دیگے یہی چڑھاتے ہیں. تو اگر یہ سب نیک کام ہیں، نیتیں اچھی ہوں، اللہ ان کا اجر و ثواب عطا فرمائے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دولت کے سبب، اہل مال و ثروت کی بسبب دولت تعظیم کی سخت ممانعت ہے.
چنانچہ منقول ہے کہ جو کسی غنی یعنی مالدار کی اس کی مالداری کے سبب تواضع کرے اس کا 2/3 دین جاتا رہا۔ تو بہرحال اللہ والوں کی شان دیکھی ہم نے کہ یہ آخرت کی فکر دلاتے ہیں، یہ ہر معاملے میں انسان کو آگے کی منزل کی تیاری کرواتے ہیں کہ اے شخص تو جو دنیا میں اس طرح سج دھج کے جو جا رہا ہے، تو دنیاوی بادشاہ کے دربار میں جانے کا تو اتنا اہتمام کرتا ہے، مسجد میں آنے کے تیرا کیا انداز ہے؟ مسجد میں آنے کا تیرا کیا انداز ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، اس نماز پڑھنے میں تیری کیا انداز ہے؟ وہ کون سے کپڑے تو استعمال کرتا ہے؟ وہ خوشبو جو کسی تو دنیاوی دوستوں کے درمیان جاتے ہوئے تو لگاتا ہے، اللہ کے گھر میں آتے ہوئے تو تیرے جسم سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ والوں کا خاصہ ہے کہ جو کوئی ان کی صحبت اختیار کرتا ہے، جو کوئی بھی ان کا قرب پاتا ہے، اللہ والے اسے نوازتے ہیں۔ اور پہلے کے دور میں ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ لوگ خود بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے نصیحت کے مدنی پھول حاصل کرتے تھے۔ آج اگر مثال کوئی ٹیون کرتے کرتے مدنی چینل آ جاتا ہے تو یہ مدنی چینل کا خاصہ ہے، کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ ہم چاہے چند منٹ مدنی چینل دیکھیں، الحمدللہ یہ وہ چینل ہے جس کو دیکھتے ہی ہم نیکیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں نصیحت کے مدنی پھول ہمیں ملتے ہی رہتے ہیں۔ تو جو حاصل کرتا ہے، تو ہم نے تو بسا اوقات یہ دیکھا کہ حاصل کرنے والا تو ایمان کی دولت بھی پا لیتا ہے، نیکیوں سے اپنے آپ کو سجا لیتا ہے، گناہوں بھری زندگی سے وہ دور ہو جاتا ہے، اور جس کو نصیحت نہیں چاہیے تو کہتا ہے یار اتنی سختی تھوڑی ہے دین میں، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی موت کی کیوں باتیں کر رہے ہیں، ابھی تو جناب بڑی مشکلوں سے تو مال ملا ہے، ابھی کیا آپ زکوٰۃ کا اور یہ سارا حساب کتاب کیا حلال ہے حرام ہے آپ کے تو ذرا دیکھ بھال کے کرو۔ تو یہ اچھا انداز نہیں ہے۔ آج میں آپ کی بارگاہ میں نصیحت کے چند مدنی پھول بھی لے کر حاضر ہوا ہوں جو ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت کے فضائل میں نقل فرمائے ہیں کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو نصیحت کے مدنی پھول حاصل کیا کرتے تھے اس میں ہمارے لیے کتنی برکتیں ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی خدمت معظم میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے اسے 7 نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی، اے شخص اگر تو رفیق چاہتا ہے تو اللہ عز و جل کی یاد تیرا رفیق یعنی ساتھی کافی ہے۔ نمبر 2، ہمراہی چاہتا ہے تو کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتے یہ تیرے لیے کافی ہیں۔ نمبر 3، اگر عبرت چاہتا ہے تو دنیا کا فانی ہونا، دنیا کا فنا ہو جانا یہ عبرت کے لیے کافی ہے۔ نمبر 4، اگر مونس و غمخوار درکار ہے تو قرآن کریم کافی ہے۔ نمبر 5، اگر شغل یعنی کام چاہیے تو عبادت کافی ہے۔ نمبر 6، اگر واعظ یعنی نصیحت کرنے والا چاہتا ہے تو موت کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ 6 مدنی پھول اگر تجھے پسند نہیں ہیں تو دوزخ تیرے واسطے کافی ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نیکی کی دعوت کا کوئی موقع
یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. اگر ان سے کوئی نصیحت کا طالب ہوتا تو اس کو آخرت میں کام آنے والے مدنی پھول ارشاد فرماتے. حسن بصری علیہ رحمہ کا ہی واقعہ ہے کہ ایک نوجوان کو آپ نے ہنستے ہوئے دیکھا. اس سے پوچھا بھائی کیا حال ہے, کیسے ہو؟ آج ہم بھی ایک دوسرے سے خیریت پوچھتے ہیں. اس نے کہا حضور میں تو بہت مزے سے ہوں, اچھا کھا رہا ہوں, اچھا پہن رہا ہوں, مزے کی نیند سوتا ہوں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. تو اگر آج ہم کسی سے ملیں اور کوئی ہم کو یہ کہے کہ بھائی میں اچھا کھا رہا ہوں, اچھا پہن رہا ہوں, مزے کی نیند سو رہا ہوں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہم کہیں گے واہ یار بڑا نصیب والا ہے, تو ہم تو اس کو برکت کی دعا دیں گے. لیکن یہ اللہ والے تھے. آپ نے فرمایا کہ نوجوان, جس دن تو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا نا, اس دن تو خیریت والا ہوگا, اور جس دن رب تعالیٰ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت میں داخل کرے گا, اس دن تو عافیت والا ہوگا. تو آج دنیا کی نعمتیں پا کر, اچھا کھا کر, اچھا پہن کر, مزے کی نیند سو کر تو اپنے آپ کو خیریت اور مطمئن والا نہ جان. ابھی موت آنے والی ہے, قبر کی منزلیں ہیں, آخرت کا امتحان ہے, اور جس دن رب تعالیٰ راضی ہو کر تجھے جنت میں داخل کرے گا, اس دن امن و امان ہوگا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ اللہ والے ہیں کہ جن کی صحبت اختیار کر کے, جن کا قرب پا کر آج اگر ان کی کچھ مدنی پھول حاصل کر لیے جائیں, اپنی زندگی میں نافذ کر لیے جائیں, تو زندگی کی ایک راحت ہی الگ ہو جاتی ہے, ایک چاشنی ہی الگ ہو جاتی ہے, ایک قلب کی کیفیت ہی الگ ہو جاتی ہے. بہت سے ایسے اسلامی بھائی ہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں, دعوت اسلامی والوں کے درس اس میں شرکت, مدرسے اس میں شرکت, اجتماعات اس میں شرکت, مناجات افطار اس میں شرکت, سحری میں ان کے ساتھ دعائیں. آپ بتائیں زندگی کی ایک لذت کیسی لذت تھی, کیسی راحت تھی کہ میرا جیسا شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کے انتقال پر بھی آنسو نہ بہائے, یہ کیسی صحبت ملی تھی کہ آج میں اپنے آپ کی غفلتوں کو یاد کر کے رویا. ارے میں رویا, میری آنکھوں سے آنسو نکلے. میرا ایسا سخت دل کہ جو کبھی کسی بات کو سن کر لرزتا نہیں تھا, آج یہ کیسی میں نے نصیحت کی باتیں سنی کہ جناب میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے, میں نمازوں کا پابند بن گیا تھا. تو بہرحال آج بھی یہ نصیحتوں کے مدنی پھول ہمارے لیے موجود ہیں, آج بھی یہ رحمتوں بھرے اجتماعات ہمارے لیے موجود ہیں, آج بھی یہ برکتوں والی صحبتیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن کیا کریں, اس نفس کو کس طرح راضی کریں کہ یہ بھی ان صحبتوں, ان برکتوں کو پالے. تو بہرحال وہ شخص حاتم اصم علیہ رحمہ کی صحبت جب اس نے پائی, اور آپ نے جب ان کو مدنی پھول ارشاد فرمائے, تو اس پہ ذرا غور کریں اور سوچیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو رفیق چاہتا ہے تو اللہ کی یاد تیرا رفیق یعنی ساتھی کافی ہے. یہ واقعی اگر ہر وقت سفر ہو, حضر ہو, ہر جگہ یاد الہی عز و جل کا ساتھ ہو, اور وہ کیسے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہر دم جب یہ احساس میرے دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, تو جب یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کی یاد سے کیسے غافل ہو سکتا ہے. قرآن پاک میں سورۃ العلق پارہ 30 کی 14ویں آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, الم یعلم بان اللہ یرا, کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو پھر انسان گناہوں کے معاملے میں خوف زدہ اور چوکنا رہتا ہے, اور ظاہراً اور خفیتاً یعنی پوشیدہ طور پر اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچتا ہے. کہ جو لوگ اپنے ناقص خیال میں چھپ چھپ کر برائیاں کرتے ہیں, ان کو یہ بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جن خطاؤں کو یہ پوشیدہ سمجھ بیٹھے ہیں, وہ سب کی سب برائیاں, بے حیائیاں, یہ لکھنے والا فرشتہ جانتا ہے, لکھ بھی رہا ہے, اور اللہ دیکھ رہا ہے. بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دوسری نصیحت آپ نے یہی ارشاد فرمائی کہ ہمراہی چاہتا ہے تو کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتے تیرے لیے کافی ہیں.
اور اس کے بارے میں بھی قرآن پاک کی سورہ قاف آیت نمبر 18 پارہ 26 میں ارشاد فرمایا گیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ترجمہ کنز الایمان کہ کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ اور پارہ 30 کی سورۃ الانفطار آیت نمبر 10 تا 12 میں ارشاد ہوا، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے، جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ پتہ لگا کہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہمارے چھپے اور ظاہر عمل کو جانتے ہیں، ورنہ تحریر کیسے کریں؟ تو سبحان اللہ، جب اعمال لکھنے والے فرشتے ہمارے چھپے ہوئے اعمال جانتے ہیں تو پھر تمام فرشتوں بلکہ جمیع مخلوقات کے سردار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے دلوں کے حالات کیوں کر نہ جانتے ہوں؟ میرے آقا اعلی حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہدایت کے بخشی شریف میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر عیاں نہیں۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرش کے اوپر اور فرش یعنی زمین کے اندر کا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر ہے۔ دنیا جہاں میں کوئی بھی ایسی شے نہیں جو میرے آقا آپ پر ظاہر نہ ہو۔ تو ہم الحمدللہ جب یہ عقیدہ ایمان رکھتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں، غور کریں اور یہ احساس دل میں پیدا ہو کہ میرے گناہوں بھرے اعمال کو جب میرے آقا ملاحظہ فرماتے ہوں گے تو کتنے رنجیدہ ہوتے ہوں گے۔ تو انسان کو جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں ایسے اعمال لکھنے کی اپنے بزرگ فرشتوں کو کیوں تکلیف دوں، میری یہ گندے اعمال میرے آقا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو میرے آقا کتنے رنجیدہ ہوں گے۔ انسان جب یہ احساس پیدا کرتا ہے تو اس گناہوں بھری زندگی سے لوٹ آتا ہے۔ وہ صرف رمضان کا نمازی نہیں ہوتا بلکہ اس کا ذہن ہوتا ہے کہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ نیت کریں اسلامی بھائیوں، مسجد آباد کرنی ہے، دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے، نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جتنے بھی عاشقان رسول دنیا بھر میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ خود غور کریں کہ میں مسجد آباد کرنے والا بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عبرت چاہتا ہے تو دنیا کا فانی ہونا عبرت کے لیے کافی ہے۔ اور افسوس آج امت کی اکثریت دنیا کو بہت زیادہ اہمیت دینے کے سبب اسلام کی حقیقی محبت سے محروم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے بھیانک نتائج کے ضمن میں ایک حدیث پاک سنیے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اس سے نکل جائے گی، جب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑے گی تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی، جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ عز و جل کے ہاں مقام عزت سے گر جائے گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت میں بیان کیا گیا کہ جب امت دنیا کو خوب اہمیت دینے لگے گی
تو اسلام کی ہیبت اس سے نکل جائے گی. تو واقعی دنیا کو بڑی چیز سمجھنا بہت برا ہے. ثواب آخرت کمانے کی نیت سے دنیا کے بارے میں خصوصی معلومات پر مبنی کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 252 پر پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 32 میں فرمان رب الانام ہے. ترجمہ کنز الایمان: اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں. تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ نیکیاں اور طاعتیں یعنی عبادتیں اگرچہ مومن سے دنیا میں ہی واقع ہوں لیکن وہ امور آخرت میں سے ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ اعمال متقین یعنی نیک بندوں کے اعمال کے سوا دنیا میں جو کچھ ہے سب لہو و لعب یعنی کھیل کود ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی صحبت انسان کو اچھی عادتیں دلاتی ہے، اور جو دنیا دار لوگوں کے ساتھ، دنیاوی دوستوں کے ساتھ، برے دوستوں کے ساتھ، بے حیا دوستوں کے ساتھ اپنی اٹھک بیٹھک رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ان کے ہاتھ صرف پشیمانی کے علاوہ کچھ نہیں آتا. کہ جسے دنیا کے بے وفا ہونے کا احساس ہو، ہر دم موت کا تصور بندہ ہو، تلاوت و عبادت اس کا مشغلہ ہو، ذکر و درود کا سلسلہ ہو، تو دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سفر کے دوران اللہ عز و جل کی طرف توجہ رکھے، اس کے ذکر میں مشغول رہے، اللہ اس کے لیے ایک فرشتہ محافظ یعنی حفاظت کرنے والا مقرر کر دیتا ہے. جو بیہودہ شعر و شاعری اور فضول باتوں میں مصروف رہے تو اللہ عز و جل اس کے پیچھے ایک شیطان لگا دیتا ہے. تو جو خود سدھرنا چاہے تو اس کے لیے تو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. تمام اسلام بھائی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ میں ہفتہ وار اجتماع میں نہ صرف خود شرکت کروں گا بلکہ دوسروں کو بھی لاؤں گا انشاءاللہ. تو خیر، دنیا کی محبت جب دلوں سے نکلے گی نا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو ہی ہم کچھ کر سکیں گے، تو ہی کر سکیں گے. نیکیوں کی رغبت ہو جائے، مجھے یہ احساس ہو جائے کہ میرے اعمال نامے میں بس نیکیاں جمع ہو جائیں، کروڑوں نیکیاں ہم کما سکتے. دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ کو اذان کا جواب دینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ جناب ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں، 15 کلمات ہر اذان پر 30 لاکھ نیکیاں، ہر اقامت پر 32 لاکھ نیکیاں. دن بھر میں یہ کروڑوں نیکیاں ہماری ہیں لیکن ہمیں احساس ہی نہیں، ہم تو ضائع کر دیتے ہیں. تو عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ، دیکھیں پھر یہ آپ کو اس کی تربیت بھی ملتی رہے گی اور آپ کو اس بات کا احساس ہوتا رہے گا کہ مجھے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے سجانا ہے، مجھے مسجد بھرو تحریک میں شامل رہنا ہے. اور پھر جب نیکیاں کرنا ہے نا تو پھر نیکیاں چھپانی بھی ہیں. یہ مردود شیطان جنہیں چھوڑتا نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم کو نمازیں قضا کرائے گا، نہیں، یہ نمازیں پڑھوا کر ریاکاری کروا دے گا، تہجد پڑھوا کر سب کے بعد اظہار کروا دے گا. یار آج تو صرف میں نے 1200 درود شریف پڑھے، روزانہ تو 2000 پڑھتا تھا، لوگ گئے کام سے ہیں. آج تو بس وہ بڑی گرمی ہے یار، آج بڑی گرمی ہے. اب دل اگل رہا ہے نا کہ کسی طرح پتہ چلے کہ ماں بدولت نے شوال کے بھی 6 روزے رکھے ہیں، کسی طرح پتہ چل جائے کہ میں نے رجب شعبان کے روزے رکھے پورے اور شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیے. کیوں؟ تو نیکیاں چھپاؤ تحریک، نیکیاں چھپاؤ تحریک، نیکیاں چھپاؤ تحریک. بلند آواز سے اس تحریک میں بھی شامل ہونا ہے نا. اب ہم کہ یار ہم تو حاجی بھی نہیں ہیں، ہماری تو اتنی نیکیاں نہیں، ایک نیکی بھی ہوگی انشاءاللہ اس کی بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. تو نیکیاں چھپاؤ تحریک، نیکیاں چھپاؤ تحریک، نیکیاں چھپاؤ تحریک. تو خیر اللہ اس دنیا کی محبت سے ہماری جان چھوڑا دے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو کہ آپ کی صحبت پا کر بھی کئی ایک کو دیکھا بالکل ماڈرن فیشن، نوجوان پینٹ شرٹ پہنا ہوا، بالکل جینس کی ٹائٹ پینٹ اور بالکل
ماڈرن. اس نے بتایا کہ میں 4 دن سے مدنی مذاکرہ سن رہا تھا, بس میرا ذہن بن گیا کہ یار چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے. تو سامان وامان اٹھا کر وہ آ گئے جناب کہ بھائی مجھے اب فیضان مدینہ سے نہیں جانا, اور ساتھ میں وہ اپنا لباس بھی لے کر آئے, امامہ بھی لے کر آئے. اب وہ آ کر ملاقات کی, امیر اہل سنت نے توجہ فرمائی. میرا خیال ہے 12 منٹ کے اندر اندر مدنی چینل پر ہی وہی نوجوان جو تھوڑی دیر پہلے پینٹ شرٹ میں آیا تھا, الحمدللہ وہ مدنی لباس میں نظر آنے لگا. اور الحمدللہ اجتماع کے دوران, اعتکاف کے دوران اس کی نمازوں کی پابندی, ذکر و اذکار, تو جناب داڑھی بھی بڑھنا شروع ہو گئے اور ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو گیا. تو اچھی صحبت میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں انسان کو اچھا بنا دیتی ہے. اب مسئلہ یہی ہے کہ دنیا کی محبت جاتی نہیں ہے. ہم بہت جان چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے اسلاف و بزرگوں نے اس کی اتنی مذمت بیان کی. ویسے تو کئی اس میں احادیث بھی ہیں. ایک بزرگ کا قول کہ حضرت سیدنا علی خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, بڑی غور سے بات سنیے گا, دل کے مدنی گلدستوں میں اگر یہ مدنی پھول بس جائے نا, انشاءاللہ بہت کام آئے گا. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا ابلیس لعین یعنی لعنتی شیطان کی بیٹی ہے, اور اس یعنی دنیا سے محبت کرنے والا ہر شخص اس کی بیٹی کا خاوند ہے. ابلیس اپنی بیٹی کی وجہ سے اس دنیا دار شخص کے پاس آتا جاتا رہتا ہے. لہذا میرے بھائی, اگر تم شیطان سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اس کی بیٹی یعنی دنیا سے رشتہ قائم نہ کرو. میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے, میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے, مجھے ہو جائے نفرت کاش آقا مال و دولت سے, مجھے ہو جائے نفرت کاش آقا مال و دولت سے. تو واقعی جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا, دنیا اس کو ملتی نہیں ہے. لیکن دیکھا یہی ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کو ٹھکرایا ہے نا, دنیا ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی آتی ہے. تو خیر اللہ ان بزرگوں کے ان نصیحت کے مدنی پھولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید آپ فرماتے ہیں کہ اگر مونس و غمخوار درکار ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یار پریشانی ہو, آزمائش ہو, تو کوئی دلاسا دینے والا تو ہو نا. تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کافی ہے. اور بڑی پیاری بات نگران شورا نے بڑی پیاری بات ایک دفعہ بیان میں فرمائی کہ آپ کو بہت ٹینشن ہے, بڑی کیفیت آپ کی عجیب ہو رہی ہے. آپ کہیں سے بھی قرآن پاک کھول کر آپ پڑھنا شروع کر دیں, آپ کو دل کو خود بخود سکون مل جائے گا. اب ہم یہ کہیں کہ یار مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. پڑھنا نہیں آتا. جو پڑھتے بھی ہیں انہوں نے کبھی کسی کو سنایا نہیں کہ چیک تو کر لے میں صحیح پڑھتا بھی ہوں کہ نہیں. بڑی آزمائش ہے. صحیح قرآن پڑھیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان صرف 40-41 منٹ کے لگتے ہیں. آپ ان میں داخلہ لے لیں. الحمدللہ ہم نے بھی وہیں سے سیکھا ہے. تو آپ بھی کوشش کریں کہ ان کا مدنی مسجد مدینہ بالغان میں داخلہ لے کے قرآن سیکھیں کہ یہ وہ مقدس کلام کہ جس کو چھونا عبادت, جس کو دیکھنا عبادت, جس کو پڑھنا عبادت. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوتے, علماء نے لکھا کہ سب سے پہلا کام یہی ہوتا کہ آپ گھر میں داخل ہو کے تلاوت قرآن کیا کرتے تھے. اس کو اٹھا کر چومتے, سر پر رکھتے اور فرماتے میرے رب کا کلام ہے. تو اے عاشقان رسول, آپ اور ہم بھی غور کریں کہ اگر اب تک اللہ کا یہ پاکیزہ کلام میں نے نہیں پڑھا, کب پڑھیں گے؟ نہیں سیکھا, کب سیکھیں گے؟ ہمت کیجئے. چاہے آپ کی عمر 70 سال کی ہے
یا آپ کی عمر 17 سال کی ہے. جو بچوں کے مدرسے مدرسہ مدینہ ویسے ہی 80,000 سے زیادہ مدرسہ مدینہ میں پڑھ رہے ہیں منع منیاں، لیکن اگر جو بالغان ہیں ان سے میں بات کر رہا ہوں. آپ دنیاوی معاملات میں مصروف ہو گئے، فجر کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں، اسلامی بھائیوں سے کوشش تو کریں نا، راضی کر لیں کہ یار میں فجر کے بعد پڑھ لوں گا. آپ کو ٹائم نہیں ہے ظہر کے بعد کسی سے امام صاحب سے دوستی کر لیں، امام صاحب پڑھا دیں مجھے تھوڑی دیر کے لیے. کسی طرح قرآن پڑھنا تو آ جائے. میں کم سے کم جو نماز پڑھتا ہوں وہی نماز تو درست ہو جائے، میں سنا تو دوں کسی کو. اور یہ موقع ملتا ہے. قافلوں میں جب سفر ہوتا ہے تو ترکیب بنتی ہے، آنے والے کے تاثرات ہم سنتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے. یہ اکثر تاثرات سنتے ہیں تو یہ کیوں سناتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے جا کر وہ سنائی نماز. تو ہم بھی میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ترکیب بنائیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر شغل یعنی کام چاہیے، عبادت کافی ہے. ہم کیا کریں؟ ابھی تو ہماری جوانی ہے، کیا کریں؟ ابھی ہم کیا گھومنے پھرنے نہیں جائیں گے؟ ابھی ذرا عیش و عشرت نہیں کریں گے؟ کیا کریں؟ عبادت کریں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، عبادت میں ثواب کتنا ہے. پھر وہ شان، وہ مقام کہ جب یہ نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اگرچہ غریب ہے. امیر اہل سنت نے ایک بیان میں فرمایا کہ مرنے والا مومن اگرچہ غریب ہے، اس کے جنازے میں صرف 4 آدمی ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جب اس کی میت کو قبرستان لے جایا جاتا ہے تو اس کی گھر سے لے کر اس کی قبر تک دونوں جانب قطار میں فرشتے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے. تو اگر سیٹھ صاحب ہے، بھلے نہ سینکڑوں ہزاروں ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس کا خاتمہ برا ہوا تو پھر کیا بنے گا اس کا؟ وہ گناہگار ہے، اس پر تو عذاب نازل ہو رہا ہوگا. لیکن یہ اگر نیکوکار ہے، بھلے غریب ہے، کوئی جنازے میں زیادہ آدمی نہیں ہے، اس کو فضیلتیں ملتی ہیں. اس کا کفن جنت کے کفن سے تبدیل ہو جاتا ہے، اس کو جنتی بچھونے بچھائے جاتے ہیں، اس کے لیے جنتی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں. تو بہرحال عبادت کریں. عبادت کیسے کرنی ہے؟ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول یہ تربیت دیں گے. پھر آپ نے فرمایا اگر واعظ نصیحت کرنے والا چاہیے تو موت کافی ہے. یہ اٹھنے والے جنازے، یہ مرنے والوں کی خبروں کے اعلان، یہ مختلف نیوز، مختلف خبریں ہمیں اپنا احساس کیوں نہیں دلاتی؟ کیا دھماکے میں ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں جناب فلاں جگہ دھماکہ ہو گیا، اتنے بیسیوں مر گئے، سینکڑوں ہلاک ہو گئے، جناب وہاں زلزلہ آ گیا، ہزاروں افراد ہلاک کر دیے گئے، جناب وہاں سمندری طوفان آ گیا، لاکھوں لاکھ افراد جو ہے اس میں بہہ گئے، سب کے مکانات مٹ گئے، سب کی کھیتیاں اجڑ گئیں. میں غور تو کروں کہ ان مرنے والوں میں میرا نام بھی تو ہو سکتا تھا. آج کسی زخمی کو دیکھ کر اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوتا کہ آج جس طرح اس کا ہاتھ دھماکے سے اڑ گیا، میرا بھی تو ایسا حادثہ ہو سکتا ہے. اور اس کی بھی دعائیں ہیں، امیر اہل سنت نے اس کی بھی دعائیں لکھی ہیں کہ آپ صبح ہی صبح یہ پڑھ لیں، بسم اللہ اعلی دینی، بسم اللہ اعلی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. یہ دعائیں پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی اولاد، آپ کا ایمان سلامت رہے گا. سیکھیں کہاں سے؟ قافلے میں چلیں، قافلے میں چلیں، نیکوں کی صحبت اختیار کریں. پھر آخری جو بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ کیا؟ کہ یہ 6 مدنی پھول اگر تجھے پسند نہیں تو دوزخ تیرے واسطے کافی ہے. میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے. کیا تمہیں احساس ہے؟ ہمیں احساس پیدا کرنا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، اپنے اندر مدنی سوچ پیدا کرنی ہے. اور واقعی جو یہ مدنی سوچ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ کہیں بھی رہتے ہیں نا، اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں. وہ کہیں بھی رہیں اس کے اثرات معاشرے پہ مرتب ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کی مدنی بہار میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ مبلغ دعوت اسلامی، یہ نیکی کی دعوت دینے والے اور روزانہ پابندی سے چوک درس دیتے تھے. ایک شخص جو کہ سنت و بری تحریک دعوت اسلامی کو پسند نہیں کرتا تھا، اس نے تعصب کی وجہ سے تھانے میں مبلغ کے خلاف جھوٹی رپٹ درج کروائی کہ یہ علاقے میں انتشار پھیلا رہا ہے. پولیس آئی اور عاشق رسول کو تھانے لے گئی. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے. چنانچہ ایک مجرم سے ملاقات پر انہوں نے انفرادی کوشش کر کے اس کو جیل میں ہی دعوت اسلامی کے سنت و بر اجتماع میں شرکت کے لیے تیار کیا.
تو اس نے کہا میں قید سے رہا ہوں گا تو ضرور حاضری دوں گا، کیا آپ مجھے وہاں ملیں گے؟ تو مبلغ نے کہا کہ انشاءاللہ میں ضرور ملوں گا۔ پھر انہوں نے اپنا حلقہ نمبر وغیرہ ان کو بتایا کہ اجتماع میں وہاں ہوتا ہوں۔ پولیس نے جب اس مبلغ کا حسن اخلاق اور سارے معاملات دیکھے اور مزید چھان بین ہوئی تو پتہ چل گیا کہ تو بے قصور ہے۔ معذرت طلب کرتے ہوئے اس عاشق رسول کو باعزت رخصت کر دیا۔ چند ماہ بعد وہ مجرم جب جیل سے رہا ہوا تو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں وہ پہنچا، اس نے بیان سنا، ذکر اور دعا میں رقت طاری ہو گئی، اس نے رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ دعا کے بعد اس مبلغ کو جنہوں نے تھانے میں نیکی کی دعوت پیش کی تھی تلاشتے ہوئے جب ان کے بتائے ہوئے حلقے میں پہنچا تو وہاں پر ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ ابھی پچھلے منگل ہی ان مبلغ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ زندگی میں کسی نے پہلی بار نیکی کی دعوت دی، اس کی وجہ سے میں نے توبہ کی، ہائے افسوس میں اپنے اس محسن سے دوبارہ نہ مل سکا۔ اب ایک عاشق رسول نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے اس کا ذہن بنایا کہ اب آپ ان سے مل تو نہیں سکتے مگر ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے آج ہی صبح ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کر جائے۔ وہ 30 دن کے عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو گیا۔ الحمدللہ آج وہ مجرم دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، جبکہ اس سے پہلے معاذ اللہ شراب کے اڈے چلاتے تھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کریں اور سوچیں کہ جہاں بھی رہیں اگر واقعی نیکی کی دعوت پھیلانے کا جذبہ ہو، اس معاشرے کے اندر سنتوں کا دور دورہ ہو جائے، ایسا جذبہ پیدا ہو جائے، پھر دیکھیں کیسا مدنی انقلاب ہر جگہ برپا ہو جائے کہ واقعی مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے، ہر وقت ہر جگہ اپنا لباس اپنا انداز سنت و بھرا رکھتا ہے، چاہے محلے میں ہو یا بازار میں، جنازے میں ہو یا شادی کی بارات میں، دواخانے میں ہو یا اسپتال میں، باغ میں ہو یا کسی کی تدفین کے لیے قبرستان میں، جہاں موقع ملا جھٹ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول برسانا شروع کر دیتا ہے، اپنے لیے ثواب کا خوب ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اور مذکورہ مدنی بہار سے معلوم ہوا کہ مرحوم عاشق رسول مبلغ کا جذبہ بھی کیا خوب تھا کہ ظلمن کسی نے تھانے میں لا کھڑا کیا تو وہاں بھی نیکی کی دعوت کے مدنی کاموں میں لگ گئے۔ تو کاش ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب ہو جائے اور ایسی توجہ ہو جائے آقا کی کہ شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، شاہ ایسا، تمام اسے مل کر آقا کی بارگاہ میں عرض کریں، شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا، تیری سنتیں مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ آخر میں گھر سے نکلنے کی چند سنتیں اور آداب بیان کرتا ہوں۔ اپنے گھر میں آتے جاتے محارم و محرمات مثلا ماں باپ بھائی بہن بال بچے وغیرہ کو سلام کیجیے۔ جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو اس طرح کہیے، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ نوک کیجیے، 3 بار دروازہ کھٹکھٹائیے۔ اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو بخوشی لوٹ جائیے، ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت صاحب خانہ نے اجازت نہ دی ہو۔ جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو سنت یہ ہے، پوچھئے کون ہے؟ باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے، مثلا کہے محمد الیاس، نام بتانے کے بجائے اس موقع پر مدینہ میں ہوں دروازہ کھولو، یہ نہیں، نام بتانا سنت۔ جواب میں نام بتانے کے بعد دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوں تاکہ دروازہ کھلتے ہی گھر کے اندر نظر نہ پڑے۔ ایسی بے شمار سنتیں سیکھنے کے لیے امیر اہل سنت کے رسائل، ان کی کتب کا مطالعہ بھی کیجیے۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کا بستہ بھی یہاں لگتا ہے، اور بھی
جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں، مکتبۃ المدینہ کی دکانیں، بستے، مسجدوں کے باہر بھی لگائے جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی کتب و رسائل حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کو عام کیجئے، انشاءاللہ بے شمار برکتیں ملیں گی۔ آئیے ہفتہ وار اجتماع میں جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا۔ قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدًا ما ہوا اہلہ۔ حضرت احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ تمام اسلامی بھائی سبز گنبد کا حسین تصور جماتے ہوئے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ کعبۃ اللہ شریف کا حسین تصور جماتے ہوئے مل کر ایک آواز ہو کر ذکر کیجئے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اللہ 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 الا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذکر اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ ہو 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 اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. یا اللہ عز و جل مولا کریم تیری بارگاہ میں تیری دی ہوئی توفیق سے مولا ایک بار پھر ہم حاضر ہیں. گناہوں سے لتھڑے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا دیے ہیں. مولا یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہماری زبان کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. مولا ہمیں اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کی تو نے توفیق عطا فرمائی ہے. یا اللہ عز و جل ہمارے ہاتھ کیسے ہیں، ہمارا دل کیسا ہے، ہمارے ذہنوں میں کیا ہے، ہماری نیتیں کیا ہیں، تو سب جانتا ہے مولا. ہمارے ظاہر میں کیے ہوئے گناہ، چھپ کر کیے ہوئے گناہ سے تو باخبر ہے مولا. یا اللہ عز و جل جو گناہ ہم نے اندھیروں میں کیے وہ بھی تو جانتا ہے. یا اللہ ہم ایک بار پھر اپنے سب گناہوں سے توبہ کرتے مولا. ہمارے گناہوں کو معاف کرتے اللہ، اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے. یا اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا، ہماری بے حساب مغفرت کر دے. یا اللہ عز و جل ہم حساب دینے کے قابل نہیں، تیری رحمت شامل حال رہی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. مولا ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں بدل دے مولا. ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، نیکیوں سے پیار دے دے، نیکیوں بھری زندگی عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں یہ پتہ نہیں ہماری زندگی کب تک ہے مولا، تو جانتا ہے. ہمیں
عبادت والی زندگی عطا کر دے، عافیت والی زندگی عطا کر، صحت والی زندگی عطا کر، سلامتی والی زندگی عطا کر۔ مولا جب وقت آخر آئے تو تجھ سے دعا ہے مولا ہمیں توبہ والی موت نصیب ہو، ہمیں کلمے والی موت نصیب ہو۔ اے اللہ ایسا کرم ہو جائے عبادت کی حالت میں مرنا نصیب ہو، ہمیں باوضو حالت میں موت ملے مولا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ جنہیں نماز کی حالت میں زخمی کیا گیا، ہمیں سجدے کی حالت میں مرنا نصیب ہو۔ عثمان غنی کا واسطہ جو قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہوئے مولا، ہمیں تیرا ذکر کرتے ہوئے موت آئے مولا، ہمیں بری موت سے بچانا مولا۔ ایک کاش ہمیں حج بیت اللہ کے سفر میں موت آئے، ایک کاش ہمیں مدینہ پاک کے سفر میں موت آئے۔ یا اللہ ہمیں برے خاتمے سے بچانا، بری موت سے بچانا۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی، ساری امت محبوب کی مغفرت کر دے، سارے مسلمانوں کو بخش دے مولا، ہمیں بے حساب بخش دے۔ یا اللہ عز و جل ہمیں دونوں جہان کی بھلائی عطا فرما دے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے مولا۔ ہمیں ذہنی قلبی سکون عطا فرما یا اللہ عز و جل۔ ہمارے گھروں میں رحمت و برکتوں کا نزول فرما، ہمارے گھر والوں کو نماز کی توفیق عطا کر دے، ہمیں نیک اعمال کر کر اپنے ماں باپ کو راحت پہنچانے والا بنا، ہماری اولاد کو نیک اعمال کی توفیق دے کر ہمیں جنت میں لے جانے والا بنا دے یا اللہ عز و جل۔ ہمارے جتنے مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے، جو قرضوں میں دبا ہے مولا اس کو بار قرض سے نجات دے دے یا اللہ عز و جل۔ ہمیں آسان حلال روزی عطا فرما یا اللہ عز و جل، ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنا، مدنی انعامات کا عامل بنا۔ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں مولا ان کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے، بے چینوں کو چین دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے۔ شوگر کے مریض جو ہیں ان کو بھی شفا دے، بلڈ پریشر کے مریضوں کو شفا دے دے، کینسر کے مریضوں کو بھی شفا دے دے، جن کے گردے فیل ہو گئے مولا انہیں بھی شفا دے دے۔ عالم اسلام پر اپنا رحم و کرم فرما، جہاں کئی دنیا میں مسلمان تکلیف میں مولا مدد فرما، ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا، ہمیں ایک اور نیک بنا دے یا اللہ عز و جل۔ ہم سے سنتوں کی خدمت لے لے، محبوب کی سنتوں کی خدمت لے لے، ہمیں دین کا اچھا مبلغ بنا دے، ہم سب کو پیارا پیارا کعبہ دکھا، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا یا اللہ عز و جل۔ امیر اہل سنت کی علم و عمل میں برکت عطا فرما، انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما، تمام علماء و مشائخ اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ جہاں کئی دعوت اسلامی کے مبلغین اور مبلغات دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مشغول ہیں مولا ان سب کی مدد فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو کاونوں کا، غوث اعظم امام تو کاونوں کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک